أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اما بعد، میرے معزز بھائیوں، لائق احترام بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بچوں، الحمدللہ تمام قسم کے حمد اور ثنا، تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے ہے، جس اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اعمال کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے لیے خالص فرما دے. درود و سلام ہو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہ تعالیٰ، اللہ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی ایک آزمائش کی زندگی ہے، جس میں اللہ نعمتیں دے کے بھی آزماتا ہے اور نعمتیں چھین کے بھی آزماتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. لوگوں، شر تکلیفیں دے کے بھی ہم تمہیں آزماتے ہیں اور خیر دے کے بھی ہم تمہیں آزماتے ہیں. اور یاد رکھو تم نے ہمارے طرف ہی لوٹ کے آنا ہے. اللہ اگر اولاد نہیں دیتا تو بھی یہ آزمائش ہے. دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کہتا ہے، میرا بندہ ناشکری کرتا ہے یا اللہ کے فیصلے سے راضی رہتا ہے. اور جب اللہ اولاد دیتا ہے تو بھی آزمائش ہے کہ بندے تجھے میں نے اولاد تو دے دی، اب تو کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب مال دیتا ہے تو وہ بھی آزمائش ہے کہ بندے تو اس مال کو کس طرح استعمال کرتا ہے. جب مال نہیں دیتا تو بھی آزمائش ہے. یہ زندگی ہے یہ آزمائش. ایک مومن ہر قسم کے حالات میں اللہ کے فیصلوں سے راضی رہتا ہے، ہر قسم کے حالات میں اللہ کا شکر گزار رہتا ہے،
ہر قسم کے حالات میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا ہے۔ ایک مومن ہمیشہ اس بات کو اپنے مد نظر رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایک مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ میری زندگی کی ہر پل اور ہر گھڑی آزمائش ہے، اور وہ ہمیشہ آزمائش کے لیے تیار رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح یہ مال آزمائش ہے۔ مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ مال دیتا ہے، اللہ مال دے کے بھی آزماتا ہے اور مال چھین کے بھی آزماتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں در حقیقت یہ اللہ کی ہوتی ہیں۔ اللہ کی یہ زمین ہے، زمین پہ جو کچھ بھی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کے درمیان ان کی زندگی کی آسانیاں، مال، دولت، اولاد، گھر، جائیداد ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ اس کو اتنا دو، اس کو اتنا دو، اس کو اتنا دو، اس کو اتنا دو، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مال جو ہم نے کمایا ہے یہ ہماری اپنی سمجھداری ہے، یہ ہم اتنے قابل تھے۔ جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ مال اگر میں نے کمایا تو اپنے علم کی وجہ سے کمایا، اپنے ہنر اور اپنے فن کی وجہ سے کمایا نہیں۔ یہ علم بھی تجھے اللہ نے دیا ہے، یہ صلاحیتیں بھی تمہیں اللہ نے دی ہیں، یہ مقام سے بھی تمہیں اللہ نے نوازا ہے۔ ایک مومن کبھی بھی اپنے مال کو لے کے غرور نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور ایک مومن یہ بھی جانتا ہے کہ حقیقی مال وہ ہے، میرا مال وہ ہے جو مال میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں، اپنے اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو گوشت آیا تھا گھر میں کیا بنا اس کا؟ بتایا جاتا ہے کہ وہ سارا میں نے تقسیم کر دیا ہے، بس کچھ حصہ رہ گیا ہے، سارا میں نے دے دیا ہے لوگوں کو، ہمارے پاس صرف کچھ حصہ گوشت کا فلاں حصہ رہ گیا ہے، باقی سارا ہم نے دے دیا لوگوں کو۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم نے سارا اپنے پاس رکھ لیا ہے، صرف وہ گوشت کا حصہ جو ہمارے پاس رہ گیا ہے، کیونکہ جو دے دیا ہے وہ در حقیقت ہم نے کما لیا ہے، جو رہ گیا ہے وہ تو ہم نے کھا لینا ہے اور کہانی ختم۔ لیکن جو دے دیا ہے وہ تا قیامت ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لیا گیا ہے، اور جو دے دیا ہے اسی کا بدلہ اللہ نے ہمیں قیامت کے دن دینا ہے۔ وہ اصل میں ہماری کمائی ہے، وہ حقیقی معنی میں ہمارا فائدہ ہے۔ جو ہمارے پاس رہ جائے وہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اپنے اللہ کو ادھار دے رہا ہوتا ہے، اللہ کو قرض دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے گا؟ اللہ اکبر۔ کیا اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اللہ شان والا ہے، وہ اللہ زمین اور آسمان کے سارے خزانے اللہ کے ہیں، بھلا اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ کو اگر ہم دیتے ہیں اللہ بڑا چڑھا کے دیتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، اللہ بڑھا کے دیں گے، اتنا بڑھا کے دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے کلام میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل ماذا؟ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک بیج کی طرح،
انبتت 7 سنابل، جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، گویا اس نے اللہ کی راہ میں 700 روپے خرچ کر لیے۔ 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، گویا اس نے اللہ کی راہ میں 700 درہم خرچ کر لیے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں اللہ جس سے چاہے اور بڑا چڑھا کے دے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کی بات ہوتی ہے میرے بھائیوں، یہ یقین کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہونا تو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہمیں مزہ آئے۔ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس لیے ہمیں موت پڑ رہی ہوتی ہے، اس لیے ہم بھاگتے ہیں کہ نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم دیں گے تو مال کم ہوگا۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، 3 چیزوں پہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ہر بات ہمارے لیے پتھر پہ لکیر ہے، آپ کی ہر بات ہمارے لیے 100% یقینی بات ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ما نقصت صدقۃ من مال، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو اور مال میں کمی آئے۔ اٹس امپاسبل، یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ترین بات ہے کہ تم اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو اور تمہارا مال کم ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ اور بڑھائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، کر کے تو دیکھو، تم اللہ کے راہ میں 10 روپے دو گے نا، اللہ تمہیں بڑا چڑھا کے دے گا۔ یہ پیسے اللہ نے تمہیں دوبارہ گھما کے تمہیں دینا ہے، یہ پیسے تمہارے پاس ریٹرن ہو کے آنے۔ تمہارے حالات تنگ ہیں نا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ حالات مشکل ہے نا، جو ہے ان میں سے اللہ کی راہ میں دو، دل کھول کے دو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں کسی کو آپ دو گے، کسی کے ساتھ اچھائی کرو گے، کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے، کسی کو کھلاؤ گے پلاؤ گے، وہ انسان آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ انسان زندگی بھر یاد رکھے گا کہ اس انسان نے مجھے کھلایا ہے پلایا ہے، اس نے میرا خیال رکھا ہے، اور جس دن اسے موقع ملے گا وہ آپ کے ساتھ اچھائی کرے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ سوچو، وہ اللہ جو سب سے زیادہ غنی ہے، وہ اللہ جو شہنشاہ ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے راہ میں مال خرچ کریں اور وہ اللہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہتے ہیں، بلال کپڑے پھٹے ہوتے تھے، بلال انتہائی غریب، انتہائی تنگ دست۔ آپ فرماتے ہیں انفق بلال اللہ کے راہ میں مال خرچ کر، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، عرش والے سے، وہ اللہ جس کے پاس یہ عرش ہے، اس اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جب تجھے پتہ ہے وہ تیرا رب ہے، وہ تیرا خالق اور مالک ہے، یہ نہ گھبرانا کہ تیرا مال کم ہوگا۔ ایک بچہ جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے بابا میرے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جسے پتہ ہوتا ہے کہ میری سند، میرے پشت پہ میرے بابا کھڑے ہیں، وہ نہیں گھبراتا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، گر گیا تو بابا پکڑ لیں گے، ٹوٹ گیا تو بابا جوڑ دیں گے، حالات خراب ہوں گے تو بابا ٹھیک کر لیں گے۔ میرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلال خرچ کر، تیرے ساتھ تیرا اللہ ہے۔ اللہ اس رب کائنات جس نے کہہ دیا کہ تو میرے لیے خرچ کرے گا تو مجھے قرض دے رہا ہے۔ بھلا اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں جب تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ بے فکر ہو کے اللہ کے راہ میں خرچ کر، جان اللہ تجھے کبھی کنگلا نہیں ہونے دے گا۔ جنگ تبوک کا موقع تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جس کے پاس جو ہے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج کے دن تو موقع ہے نا, آج کے دن میں نے سب سے آگے نکل جانا ہے, آج کے دن تو میں نے ابو بکر سے بھی آگے نکل جانا ہے. اللہ اکبر. یہ تھے یقین رکھنے والے, یہ تھے ایمان رکھنے والے, یہ وہ تھے. ہم کہتے ہیں نا ہمیں محبت ہے, یہ ہمارے صرف ڈائلاگ ہوتے ہیں, یہ ہمارے ڈائلاگ ہوتے ہیں. ہمیں بڑی محبت ہے اللہ کے رسول سے. محبت کرنے والے وہ تھے. ایک بار اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو, کچھ نہیں سوچا, کہتے ہیں آج کے دن تو میں نے سب سے آگے نکلنا ہے. ہم بھی آگے نکلتے ہیں. کس چیز میں آگے نکلتے ہیں؟ پیسے میں. پیسے کماؤ, جائیداد بناؤ, پراپرٹیاں بناؤ, کاروبار میں آگے بڑھو, گاڑیاں 1 سے 2, 2 سے 4. یہی ہماری زندگی کا مشن ہے, مقصد ہے. ہماری چھوٹی سوچ ہوتی ہے. ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ آج ہمیں کیا ملے گا, کل کیا ملنا ہے, فکر ہی کوئی نہیں. اللہ کے سامنے جب کھڑا ہونا ہے تب اللہ کے سامنے ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہونی, اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا خرچ کرو. عمر نے کہا کہ آج میں نے سب سے آگے نکلنا ہے, آج تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی آگے نکلوں گا. گئے اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول میرا حصہ بھی ڈال دیں. کیا ڈالنا ہے؟ کہا اللہ کے رسول جو کچھ میرے پاس ہے نا, آدھا مال اللہ کے راہ میں. اللہ اکبر. کبھی ایسے ہوا کہ ہم نے یہ سوچا ہو کہ جتنی بھی میری آمدن ہے آدھی آمدن اللہ کے لیے؟ ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہمارا ایمان کہاں اتنا مضبوط ہے. اللہ کی قسم اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو جو کاروباری آرام سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ہم دنوں میں آگے بڑھے. دنیا میں ہم ویسے ترقی کریں کہ دنیا والے دیکھتے رہ جائیں کہ یہ بندہ کیسے اتنا آگے بڑھ رہا ہے. اللہ نے ہمیں اتنا دینا ہے کہ لوگ حیران رہ جائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اتنا آگے نکل گیا. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, آخرت کی تو کیا ہی بات ہے. یہی عمر جب اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے میں آگے رہے, اللہ نے ایک دن دنیا کا بادشاہ بنایا. ایسے دن اللہ نے دکھائے کہ کیسر اور کسرا کے بادشاہ ان کے سامنے جھک جاتے تھے. ان کے احترام میں بڑے بڑے بادشاہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, ان کی ادب اور احترام کرتے تھے. یہ ایسے ہی نہیں اس مقام تک پہنچے, یہ قربانیاں دے کے پہنچے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے لیے اگر مقام بنانا ہے نا, اللہ کے سامنے اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا مقام اللہ کے سامنے ہو, دنیا میں جب ہم چاہتے ہیں کہ اس بادشاہ کے سامنے, اس بادشاہ کی نظر میں میری اہمیت ہو, اس وزیر کے سامنے میرا نام لیا جائے, اس وزیر کے سامنے میری عزت ہو, تو ہم کیا کیا کرتے ہیں. اللہ کے لیے اگر آپ نے اللہ کے ہاں اپنا مقام بنانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے لیے قربانی دینے والے بن جاؤ. اپنا مال قربان کرنا, اپنی جان قربان کرنا, اپنا وقت قربان کرنا, اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے قربان کرنا. عمر نے کہا ہے اللہ کے رسول آدھا مال اللہ کے راہ میں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ بس آج تو میں جیت گیا, آج تو میں نے دے دیے سب کچھ اللہ کے راہ میں. کہتے ہیں کچھ دیر بعد ابو بکر آتے ہیں تو میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ اب آج پتہ چلتا ہے, آج معلوم پڑے گا کہ عمر آگے نکل گیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ حقیقی مومن تھے. ابو بکر سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کے ابو بکر بتاؤ تم نے کیا حصہ ڈالنا ہے. ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول جو کچھ ہے نا سب کچھ اللہ کے راہ میں. میرا گھر, میرے گھر کی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز سب کچھ اللہ کے راہ میں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ رہے ہو؟ ابقیت لهم اللہ ورسولہ, میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا. میرے پاس میرا اللہ ہے. اللہ اکبر. میرے پاس اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. میرے بھائیو, یہ تھے سبقت کرنے والے نیکیوں میں, یہ تھے سبقت کرنے والے نیکیوں میں. صدقہ دینا برہان ہے. صدقہ دینا آپ فرماتے ہیں الصدقۃ برہان, دلیل ہے. میں آج پڑھ رہا تھا ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صدقہ دینا برہان ہے. کیا مطلب, کس چیز کی دلیل ہے صدقہ دینا؟ بہت ہی خوبصورت انہوں نے وضاحت کی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں صدقہ دینا اس بات پر دلیل ہے کہ صدقہ دینے والا مومن ہے. وہ کیسے؟
کہتے ہیں وہ ایسے کہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، جب انسان کو اس بات پر ایمان ہوگا کہ میں جو اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں اللہ میرے مال میں کمی نہیں آنے دے گا، جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے فرامین پر ایمان ہوگا کہ اللہ نے بڑا چڑھا کے دینا ہے، جب ایمان ہوگا کہ اللہ کے راہ میں دوں گا تو میرے اللہ نے میری زندگی کو سنوار دینا ہے، میری آخرت سنور جائے، میرے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ایمان ہوگا تو انسان صدقہ دے گا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان مومن ہے، اسے اللہ کے فرمان پہ یقین ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تب انسان کہتا ہے نہیں 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 دوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ صدقہ دلیل ہے۔ اگر ہم اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والے بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں واقعی میں اللہ پر ایمان ہے، اس کے رسول پر ایمان ہے اور اللہ کے فرمان پر ایمان ہے۔ لیکن اگر نہیں تو پھر یہ خطرے کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کو بڑا کریں۔ اللہ کے راہ میں آپ کی کوشش ہو کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن آپ اللہ کے راہ میں مال خرچ نہیں کریں، کوئی دن ایسے نہ گزرے جس دن آپ اپنا حصہ نہ ڈالیں اس نیکی میں۔ یاد رکھیں اللہ کے راہ میں جو ہم مال خرچ کرتے ہیں اللہ بڑا چڑھا کے دیتا ہے، اور وہ نیکیاں جو ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائیں، وہ نیکیاں جن کو کرنے کے بعد انسان دنیا سے چلا بھی جائے، انسان کی نیکیاں لکھی جائیں اور رہ جائیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 ایسے اعمال ہیں، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں ابھی بھی وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ الا من صدقۃ جاریہ، ایک وہ صدقہ جو صدقہ جاریہ ہو، نیکی دے دی، اللہ کے راہ میں پیسے دے دیے اور دنیا سے چلے گئے، اب بھی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ کہیں کنواں لگا دیا، کہیں مسجد بنا لی، کہیں کسی کو علم سکھا لیا، دنیا سے چلے گئے لیکن اس علم سے لوگ سیکھتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، مساجد میں اپنا حصہ ڈالے۔ اللہ کے رسول فرماتے من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطاع بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے چاہے وہ ایک کبوتر کے، ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ جنت میں گھر کا مطلب یہ ہے کہ جنت کنفرم۔ اب کبوتر کے گھر کے برابر، اس کے گھونسلے کے برابر تو نہیں مسجدیں ہوتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اتنے جگہ کا بھی اگر آپ حصہ ڈالتے ہیں تو آپ اپنے لیے اللہ کے ہاں جنت میں اپنے لیے گھر بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کوشش کریں، یہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا ہے، جو کھائیں گے وہ بھی دنیا میں رہ جانا ہے۔ جو اپنے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھو گے نا، یقین کریں کہ کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ تمہارے بچوں کو اگر کوئی چیز فائدہ دے گی تو وہ انہیں جو تربیت دیتے ہو، جو علم دیتے ہو، جو پڑھاتے ہو، جو لکھاتے ہو، لیکن جو اللہ کے راہ میں جو تم خرچ کرو گے، جو اللہ کے راہ میں تم لگاؤ گے، وہ تمہارے لیے تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور تمہارا آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نیکی میں سبقت کرنے والا ہم سب کو بنائے۔ اللہ سے دعا ہے جو حق بات کی ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔